400 سے زیادہ دن گزارنا، وہ بھی دنیا کے سب سے بے رحم سمندر پیسفک اوشین میں، وہ بھی بنا کسی تیاری کے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں دوستو، کیونکہ ایک شخص نے یہ ریکارڈ بنا کر پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ اس نے 14 مہینوں تک دنیا کے خطرناک سمندر میں رہ کر ایک ورلڈ ریکارڈ تو بنا دیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ سمندر سے لوٹا اسے گرفتار کیا گیا۔ آخر کیسے وہ سمندر میں زندہ رہا، وہ بھی بنا کسی پلاننگ کے؟ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو لوٹتے وقت نہیں آیا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا یہ اسے مار کر کھا گیا؟ چلو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ It's the kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months. Describing the moment he saw land for the first time, he says, "I pushed myself away from the boat so it wouldn't hit me on the head." دوستو، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشین پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اوشین پیسفک اوشین ہے، جو کہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں موجود تمام ڈیزرٹس، جنگلات، تمام زمینیں جو کہ دنیا پر موجود ہے، وہ تمام ایریا 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اس اوشین سے چھوٹا ہے۔ اتنا بڑا اوشین کہ تمام زمینوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے بڑے اوشین میں گم جانے کے بعد دوبارہ ڈھونڈنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے غلط ثابت کیا ایک جوان نے، جو 448 ڈیز تک اس سمندر میں زندہ رہا۔ دوستو، یہ بات ہے 2012 کی۔ 33 سال کا ایکسپیرینس والا ایک مچھیرا میکسیکو کا رہنے والا تھا۔ یہ 17 نومبر 2012 کا وہ کالا دن تھا جب وہ اور اس کا ایک دوست کشتی میں آسانی سے تو بیٹھ گئے، لیکن یہ دن ان کی زندگی کو بدلنے والا تھا، کیونکہ وہ اس بوٹ پر زندگی کے کئی لمحات گزارنے والے تھے، وہ بھی نہایت سختیوں کے ساتھ۔ وہ دونوں 17 نومبر 2012 کو سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے چلے گئے، چند پانی کے بوتلوں کے ساتھ، ایک انجن اور فریج کے ساتھ نکل پڑے اپنے سفر پر۔ انہوں نے 30 گھنٹے بعد آنے کا فیصلہ کیا اور چلے گئے۔ میکسیکو کے کنارے سے 120 کلومیٹر دور جال پھینک کر مچھلیوں کا انتظار کرنے لگے۔ تب ان میں سے ایک سمندری طوفان کو اپنے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلد بازی اور وقت بچانے کے لیے جال کو سمندر میں چھوڑ کر بھاگنے لگے اپنے گھر کی طرف۔ وہ بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگاتے ہیں۔ وہ لوگ 7 گھنٹوں تک بوٹ کو تیزی سے کنارے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ صرف 20 کلومیٹر کا راستہ باقی تھا۔ ان کی قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ انجن ایک دم سے بند ہو گئی۔ ان کو کنارہ بھی دکھ رہا تھا، کیونکہ 20 کلومیٹر وہ دور تھے کنارے سے۔ وہ طوفان سے کافی آگے آ گئے تھے۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا، جس سے انہوں نے اپنے باس کو لوکیشن بھیجی اور جواب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پر قسمت اتنی خراب تھی کہ انتظار کرتے کرتے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ وہ لوگ ایک طرف کنارے کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف سمندر کے طوفان کو اپنی طرف آتے ہوئے، جو کافی غصے کے ساتھ آ رہا تھا، جیسا کہ اس کو زندہ ہی نگل جائے گا۔ وہ سمندر کے تیز ہواؤں کی وجہ سے سمندر کے دوسری طرف چلے گئے اور سمندری طوفان نے انہیں کافی زیادہ دور کر دیا تھا کنارے سے۔ جب ان کے باس تک میسج گیا، تب تک وہ کافی زیادہ دور جا چکے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے بوٹ پر تھے۔ ان کے باس کے بھیجے ہوئے لوگ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ آپ یہ جان کر شوق ہو جائیں گے کہ صرف 5 دنوں میں ہی وہ زمین سے 450 کلومیٹر سے زیادہ دور جا چکے تھے۔ ان کا کھانا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کافی زیادہ بھوکے اور پیاسے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور پینے کے لیے پانی تک نہیں۔ وہ لوگ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے تھے، کیونکہ کافی زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے انسان سمندری پانی پی کر مر سکتا ہے۔ 3 دن بھوکے ہونے کے بعد ان کی بوٹ پر ایک پرندہ بیٹھا۔ وہ لوگ اس پر کود پڑے، لیکن وہ اڑ گئے۔ ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ جلد ہی مرنے والے ہیں، لیکن اچانک سے وہ دوسری طرف ایک پرندے کو دیکھتے ہیں جو اس بوٹ کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے ہوشیاری سے اسے پکڑ لیا اور اسے کچا کھا گئے۔ اس کے بعد ان میں جینے کی امید جاگ گئی اور وہ کبھی مچھلی پکڑتے اور کبھی پرندے، اور ان کا خون اور ان کو کھا کر زندہ رہتے، وہ بھی تب جب وہ انہیں پکڑ لیتے۔ جب وہاں بارش ہوتی تو وہ بارش کے پانی کو بوتلوں اور چیزوں میں ڈال کر پینے لگے۔ اگر مچھلی نہیں ملتے تو وہ لوگ بھوکا سو لیتے تھے۔ کچھ مہینوں سے ایسا ہی چلتا رہا۔ جوش کا ساتھی 4 مہینے کے اس ٹارچر کے بعد اس نے پانی میں کود کر سوسائڈ کر لیا۔ انہوں نے ایسے دن گزارے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور ان میں ایک زندہ تھا اس امید کے ساتھ کہ وہ کبھی نہ کبھی اس جگہ سے آزاد ہو جائے گا۔ میپس میں دیکھا جائے
तो एक अंदाजे के मुताबिक वो लोग पैसिफिक ओशन के उस हिस्से पर मौजूद थे जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कार्गो शिप्स गुजरते हैं। अब जोश को मेक्सिको के किनारे से आए हुए 6 महीनों से ज्यादा टाइम हो चुका था। उसे एक कार्गो शिप्स नजर आई जो काफी ज्यादा दूर थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो काफी दूर और समुद्र की शोर की वजह से उसे कार्गो शिप्स न देख सकी और वो गुजर गई। ये शिप्स उसे कई महीनों के बाद दिखी थी, जिसके लिए वो 6 महीनों से इंतजार कर रहा था, और इसके बाद वो कई महीने जिंदा रहा इस समंदर में। वो 8000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर चुका था, इसके कपड़े फट चुके थे, पर 438 दिनों के बाद उसे समंदर में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। उसे समझ आया कि किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी है और वो किसी आइलैंड के करीब है। उसे दूर में एक आइलैंड तो दिखाई दिया। 400 से ज्यादा टाइम के बाद वो फिर से जमीन पर पहुंच गया। इसे दुनिया का खुशनसीब इंसान मानो या बदनसीब, पर वो जिंदा रहा। इस समंदर में उन तमाम मुश्किलात का सामना किया इसने अकेले। वो दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पर पहुंच चुका था। इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हवाओं का रुख भी इसी आइलैंड की तरफ था। अगर हवाओं का रुख किसी और तरफ होती तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस पर पहुंचता, अगर जिंदा हुआ तब। लेकिन उसे नई जिंदगी मिली, या फिर शायद उसे मौत भूल चुकी थी। थोड़ा सा मुआयना करने के बाद उसे वहाँ पर एक घर मिला। उसने दरवाजे पर नॉक किया। जब वहाँ से कोई बाहर निकला तो जोश उसे देखकर रोने लगा, क्योंकि 400 से ज्यादा दिनों के बाद वो एक इंसान को जिंदा देख रहा था। जोश ने उस आदमी को सब कुछ बता दिया कि कैसे वो समुद्र में खो गया था। उस आदमी ने वहाँ के लोकल पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस ने जब उसकी बात सुनी तो यकीन नहीं किया कि भला कैसे कोई समंदर में 448 दिन गुजार सकते हैं। जोश ने अपने बॉस को कॉल मिलाने को कहा, जो कि मेक्सिको में मौजूद था। जब उसके बॉस से बात की गई तो उसने बताया कि उन्हें तो गुम हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। कुछ दिन कार्रवाई के बाद उसे फिर से मेक्सिको पर भेजा गया, क्योंकि वो दूसरी कंट्री पर पहुंच चुका था, वो भी बिना किसी वीजा के। जब वो मेक्सिको आया तब उसके दोस्त के घर वालों ने उस पर कत्ल का केस कर दिया कि जोश ने उसके साथी को मार कर खा लिया होगा। उसको चंद दिन जेल में गुजारने के बाद वापस रिहा कर दिया। उसने जेल से निकलने के बाद 448 डेज की एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपने साथ होने वाले तमाम हादसात लिखे। ये एक सच्ची कहानी है जो हमें ये सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए।